بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں اپنی فضائی مدد کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کا عندیہ۔ امریکہ نے خبردار کر دیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں اپنی فضائی مدد کی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے اور خطے میں فوجیوں کو تعینات کرنے کی تیاری میں اضافہ کر رہا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن کی طرف سے یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب اسرائیل کی جانب سے ایک بڑے فضائی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت سے خطے میں غم و غصہ ہے۔ امریکہ نے ایران کو پھر حملے کی دھمکی دے دی۔ امریکہ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کہتے ہیں کہ ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے اور تنازع کو بڑھنے سے روکنے کے لیے پرعزم ہیں، خطے میں اپنے مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ ایران اور اس کے شراکت داروں پر واضح کر رہے ہیں کہ اگر امریکی اہلکاروں یا خطے میں مفادات کو نشانہ بنایا گیا تو امریکہ ہر ممکن ضروری اقدامات کرے گا۔ لبنان اور غزہ میں اسرائیل سے لڑنے کے لیے جنگجو نہیں بھیجیں گے، ایران نے وضاحت جاری کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ تہران اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے لبنان اور غزہ میں جنگجو نہیں بھیجے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے پیر کے روز لبنان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل اور ایرانی پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر کی ہلاکت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران اسرائیل کی کسی بھی مجرمانہ کارروائی کا ہر صورت جواب دے گا۔ اسرائیل شرائط پوری ہونے تک جنگ نہیں روکے گا، اسرائیلی وزیر خارجہ۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل متعدد شرائط پوری ہونے تک جنگ نہیں روکے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ نے جرمنی، برطانیہ، اٹلی، کینیڈا سمیت 25 ممالک کے وزراء خارجہ کو یہ پیغام جاری کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ جنگ بندی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب حزب اللہ اسرائیلی سرحد سے دور چلا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حزب اللہ کو دریائے لیتانی کے شمال میں دھکیل کر غیر مسلح کیا جائے۔ کشیدہ صورتحال، برطانیہ کی اپنے شہریوں کو فوری لبنان چھوڑنے کی ہدایت۔ برطانوی وزیر اعظم نے کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایات کر دیں۔ اپنے ایک بیان میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانوی شہری فوری طور پر لبنان چھوڑ دیں۔ لبنان کی صورتحال خراب ہے، شہریوں کو بیروت سے نکل جانا چاہیے۔ اسرائیل کی لبنان میں زمینی حملے کی تیاری۔ اسرائیلی فورسز نے فوجی ساز و سامان کے ساتھ ممکنہ طور پر لبنان کی سرحد کے قریب جمع ہونا شروع کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی ممکنہ طور پر جنگی ساز و سامان اور گاڑیوں کے ساتھ لبنان کی سرحد کے قریب جمع ہو رہے ہیں اور لبنان پر ممکنہ زمینی حملے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیل نے اپنے وسیع حملے کے آغاز کے بعد جنوبی مضافات سے باہر لبنان کے دارالحکومت پر اپنے پہلے حملے میں بیروت کے علاقے کولا پر بمباری کی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 105 افراد شہید ہوئے ہیں، جبکہ صہیونی فوج کے جیٹ طیاروں کی ملک بھر میں مسلسل بمباری بھی جاری ہے۔ روس کی حسن نصر اللہ کے قتل کی مذمت۔ روس نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے قتل کی مذمت کر دی۔ کرملن نے حسن نصر اللہ کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ لبنان میں غزہ کی طرح ایک انسانی تباہی پیدا ہو رہی ہے۔ روس ایسے اقدامات کی مذمت کرتا ہے۔ کرملن کا کہنا تھا کہ لبنان میں رہائشی علاقوں پر اندھا دھند بمباری کے نتیجے میں بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں۔ کرملن کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت سے خطے کی صورتحال شدید عدم استحکام کا شکار ہو گئی ہے۔ ایران اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کا جواب دیے بغیر نہیں رہے گا، ترجمان وزارت خارجہ۔ ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنعانی کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کا جواب دیے بغیر نہیں رہے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لبنانی حکام کے ساتھ مل کر معاملات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے ہر مجرمانہ اقدامات کا
جواب دیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنعانی نے کہا کہ ہم خالی وعدے نہیں کرتے، عملی طور پر دکھایا ہے کہ ایران کی قومی سلامتی کی خلاف ورزی کرنے والے جارحین کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ حسن نصراللہ کی شہادت کے مقام کی نئی تصاویر سامنے آ گئیں۔ حسن نصراللہ 27 ستمبر جمعے کی شب بیروت میں اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ سربراہ حزب اللہ کی زیر زمین ہیڈ کوارٹر میں شہادت ہوئی۔ اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں کے دوران بیروت شہر کے جنوبی علاقوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں اور دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ مقامی ٹی وی پر نشر کی گئی تصاویر میں ان 6 عمارتوں کی جگہ ایک بڑا گڑھا دکھایا گیا ہے جہاں پہلے یہ عمارتیں تھیں اور ریسکیو ٹیمیں ملبے میں امدادی کاموں میں مصروف تھیں۔ امریکی حکام نے وعدہ خلافی کی کہ بدلہ نہ لینے پر جنگ بندی ہو جائے گی، یہ سب جھوٹ تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکی اور یورپی حکام وعدے کر رہے تھے کہ اگر ایران اسماعیل ہانی کی شہادت کا رد عمل نہیں دیتا تو جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن یہ سبھی وعدے جھوٹے تھے۔ ایران کی سرکاری خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد گزشتہ روز کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں ایرانی صدر نے اسرائیلی جرائم کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حالیہ حملے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی بین الاقوامی اصول و ضوابط کا پابند نہیں ہے۔ ہم قربانیوں اور تکالیف کے باوجود اپنی فتح تک لڑتے رہیں گے، عبوری سربراہ حزب اللہ۔ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد عبوری طور پر سربراہی کرنے والے نعیم قاسم نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا پہلا خطاب کیا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے نائب سربراہ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ امریکہ کی اشرباز سے اسرائیل لبنان میں عام شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے، ہم اسرائیلی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نعیم قاسم کا مزید کہنا تھا کہ پیجر حملوں، واکی ٹاکی کے حملوں اور پھر حسن نصراللہ کی شہادت جیسے واقعات کسی اور تنظیم کے ساتھ ہوتے تو وہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی، لیکن حزب اللہ شہادت سے محبت کرنے والی جماعت ہے اور ہر قسم کی قربانیاں اور تکالیف کے باوجود اسرائیل کے خلاف لڑتی رہیں گی۔ حزب اللہ کے پیجر دھماکوں میں ملوث بھارتی شہری کے ریڈ وارنٹ جاری۔ گزشتہ ہفتے لبنان میں حزب اللہ کے زیر استعمال 3000 سے زائد پیجز میں دھماکوں میں بھارتی نژاد شہریوں کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق بھارتی نژاد رینسن جوز نے اسرائیلی سہولت کاری کا کردار ادا کیا جو گرفتاری سے بچنے کے لیے اب امریکہ فرار ہو چکا ہے۔ ناروے پولیس نے روئٹرز کو بتایا کہ پیجز دھماکوں کی تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ پیجز کی تیاری میں نوٹرا گلوبل نامی کمپنی کا کردار بھی ہے جو ناروے کے ایک بھارتی نژاد شہری کی ہے۔ روس کی طرف سے یوکرین کے شہر کیف پر نئے حملے۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ روس نے کیف کو نشانہ بنانے والے کئی ڈرون حملے کیے، جبکہ یوکرین کے فضائی دفاعی یونٹس نے کامیابی کے ساتھ شہر کا دفاع کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق خبرساز ادارے کا کہنا ہے کہ یوکرین کے دارالحکومت میں عینی شاہدین نے متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی جو فضائی دفاعی نظام کی طرح تھیں اور چیزوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ عمران خان کا عدلیہ کے حق میں احتجاج شروع کرنے کا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے عدلیہ کے حق میں احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ KPK کو ہدایات جاری کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ 2 اکتوبر کو میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور میں احتجاج ہوگا، جبکہ 4 اکتوبر جمعے کو ڈی چوک اور پھر 5 اکتوبر کو لاہور مینار پاکستان میں احتجاج کیا جائے گا۔ اسرائیلی حملے جاری ہیں، ہم شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ لبنانی وزیر اعظم عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصراللہ کی بیروت کے قریب اسرائیلی بمباری میں ہلاکت کے بعد لبنان میں نگران حکومت کے سربراہ نجیب میقاتی نے کہا کہ ان کے ملک کو خطرات لاحق ہیں۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ ہم جنگ بندی اور
قرارداد 1701 کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل بیروت کے جنوبی مضافات اور لبنان کے مختلف علاقوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ میکارتھی کے بیانات نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے واپسی پر ایک ہنگامی حکومتی اجلاس کے دوران سامنے آئے ہیں۔ نیپال میں شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی، اموات 170 سے تجاوز کر گئیں۔ نیپال میں 2 دن کی شدید بارشوں کے نتیجے میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کے نتیجے میں اموات 170 تک جا پہنچی۔ اسکولوں کو 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ ملک میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، سینکڑوں لاپتہ ہیں۔ سیلابی ریلوں میں بہنے والوں کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی طیاروں کی لبنان، غزہ اور یمن پر بمباری۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے شہری علاقوں پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مزید 108 شہری شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے وادی بقا اور عین الادلب سمیت لبنان کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے 120 مقامات کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے بھاری جنگی ہتھیاروں اور گاڑیوں کے ہمراہ لبنان کی سرحد کی طرف پیش قدمی بھی کی جا رہی ہے، جس سے لبنان پر زمینی حملے کے خدشات گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس، عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت خارج، 2 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی۔ ایف آئی اے کی جانب سے پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی، جبکہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر پیش ہوئے۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے دونوں ملزمان کی ضمانتوں کی درخواست خارج کر دی۔ جج کا کہنا تھا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر 2 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت نے ملزمان سے متعلق ریکارڈ کی نقول فراہم کرنے کی ہدایات کر دی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔